खुश आमदीद नाजरीन। मैं हूं मुबशिर मुस्तहसन और बुक टीवी आपके लिए लेकर आया है अदबी नशिस्त। आज इस नशिस्त में जो शख्सियत हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, बैनुल-अक़वामी सहाफ़त में एक बड़ा नाम, एक उभरता हुआ नाम, और इन शख्सियत के बारे में ये कहना ज़रूरी है कि इनकी एक बड़ी गिरफ्त है सहाफ़त के अंदर और यूरोप में, और ख़ुसूसन दाखिली अमूर एशिया के ऊपर एक बड़ी गिरफ्त रखते हैं। आपने मास्टर्स जो है वो कराची यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में किया, बादस लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मीडिया और कम्युनिकेशन, और आजकल मुस्तकिल सुकूनियत जो है वो जर्मनी में अख्तियार की हुई है। तो बिना किसी ताख़ीर के आप सबका तारुफ कराते हैं जनाब शामिल शम्स साहब से। शामिल, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुबशिर, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए इस शो पे। नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शामिल भाई, कुछ सवालात हैं जिससे मैं स्टार्ट करना जरूरी समझूंगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आज की नस्ल, क्योंकि उसकी जब वो देखेंगे, और क्योंकि अब सहाफत की तरफ जो जो हमारी आइंदा नस्ल आएगी, उसके लिए जरूरी है कि वो क्या वामिल हों, वो क्या तरीक़ेकार हों जिसके थ्रू जो है वो अपना एक रास्ता बनाए सहाफत के लिए। तो मेरा पहला सवाल यही था कि तालीम के हसूल के बाद, जिस तरह से आपने कराची से मास्टर्स किया इंग्लिश लिटरेचर में, और उसके बाद सहाफत चुना, तो उसके पीछे क्या आपके जहन में था कि सहाफत को ही क्यों चुना गया? देखें, जब मैंने मास्टर्स अपना फर्स्ट मास्टर्स किया इंग्लिश लिटरेचर में, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ूं और पढ़ाऊं, और मैं रिसर्च करूं और पीएचडी की तरफ जाऊं। लेकिन मामला ये होता है कि चूंकि मुझे लिखने का शौक था, तो मैं अखबार में, मैं जब यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कर रहा था उस वक्त ही मैंने द न्यूज़ अखबार में लिखना शुरू कर दिया था। और मैं वहाँ एक द न्यूज़ में एक मैगज़ीन वहाँ से निकलता था टेपेस्ट्री के नाम से, तो मैं वहाँ लिटरेचर पे लिखता था कॉलम्स और आर्टिकल्स। तो लिखने का मुझे शौक था, और जब मैंने मास्टर्स किया इंग्लिश लिटरेचर में कराची यूनिवर्सिटी से, तो जाहिर है कि हमारे मुल्कों में, हमारे माशरों में आपको जो ज़रिया माश आपको तलाश करना होता है, अपने आप को रोज़गार की तरफ लेके जाना होता है, उसमें अदब से जुड़े हुए जो जो शोबे हैं वो बहुत कम हैं। यानी बड़ा मुश्किल है कि सिर्फ बिल्कुल। आप करके या किताब लिख के या फिक्शन लिख के या अदब पढ़ा के आप जो है वो कोई रोटी रोजी कमा सकें। तो सबसे करीब जो लिटरेचर में जो लोग मास्टर्स करते हैं, या फ़लसफ़े में जो मास्टर्स करते हैं, या इंटरनेशनल रिलेशंस में जो लोग मास्टर्स करते हैं, इनमें से बहुत से लोग इन सोशल साइंसेस के डिसिप्लिन से वो जर्नलिज्म की तरफ चले जाते हैं, वाकई। जो कि करीब पाकिस्तान में, हमारे मुल्कों में, साउथ एशिया में हमें ये शोबा नज़र आता है जर्नलिज्म का। तो लेकिन ये मेरी पहली नौकरी नहीं थी, चूँकि मैं जब मैंने मास्टर्स किया तो मैंने 2 साल एक इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया ओ लेवल्स में, और मैं वहाँ शेक्सपियर, मैकबेथ और ओथेलो वगैरह पढ़ाया करता था, और इंग्लिश लिटरेचर के दूसरे मुसन्निफ़ीन और शुरा को। वैसा। ये उसके बाद लेकिन मुझे ये लगा कि ये बड़ा वक्त मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, और मुझे ग्रो करना चाहिए, तो मुझे थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। तो मैंने फिर द न्यूज़ अखबार में मुलाजिमत की। ये मैं बात बता रहा हूँ आपका सन 2002 की, द न्यूज़ ऑन संडे, बिल्कुल पॉलिटिकल इकोनॉमी। बिल्कुल। तो शामिल भाई, इससे एक और सवाल जो है वो सामने उसका इदराक होता है कि आपने प्रिंट मीडिया से स्टार्ट किया। ऑब्वियसली उस वक्त सोशल मीडिया का इतना स्कोप नहीं था पाकिस्तान में। तो प्रिंट मीडिया से सोशल मीडिया का सफर किस तरह से आप उसका उसका जो काबिली जायजा लेंगे, उसमें आप क्या फर्क पाते हैं, या कोई फर्क नहीं रहता? देखें, प्रिंट मीडिया तो उस वक्त पाकिस्तान में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उतना मजबूत नहीं था। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ कि परवेज मुशर्रफ साहब के कू के बाद की बात है, 99 के बाद की बात है, बिल्कुल 2002 में जब बिल्कुल। मैंने द न्यूज़। और उसके बाद जब आप देखते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स बहुत, उसकी ग्रोथ बहुत बढ़ गई। ये बात 2003 के बाद की बात है, 2002 के बाद का मामला है सारा। तो प्रिंट मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे मैंने कहा, मुझे लिखने का बुनियादी तौर पे अब भी जो है वो मैं लिखता हूँ और एडिट करता हूँ और रिपोर्टिंग करता हूँ। तो एडिटिंग, रिपोर्टिंग, राइटिंग, ये सारे काम मैं करता हूँ। और चूंकि मुझे मेरा बुनियादी जो शौक है और पैशन है वो लिखना है, तो मेरे लिए बिल्कुल सबसे
کا پلیٹ فارم جو تھا وہ دی نیوز اس لیے بھی تھا جو کہ وہاں پہ میری تربیت بھی ہوئی، وہاں مجھے سکھایا بھی لوگوں نے۔ غازی صلاح الدین صاحب اس وقت دا نیوز میں تو نہیں تھے، لیکن جنگ گروپ کے ایک سینئر رکن تھے، اور جیو ٹی وی اس وقت نیا نیا آیا تھا، تو ان کا آفس جو ہے وہ جیو ٹی وی کی بلڈنگ میں تھا، تو میں ان کے پاس جاتا تھا ان سے ملنے، ان سے میں سیکھتا تھا۔ اس طرح آپ کے والد تھے ڈاکٹر محمد علی صدیقی صاحب، ان کا ظاہر ہے اتنا بڑا نام ہے تنقید میں، اردو شاعری ادب، تو ان سے بھی میں اصلاح لیتا تھا لکھنے کی، جو بھی چیزیں میں لکھتا تھا ان کو دکھاتا تھا۔ لکھنے کا مجھے ایک شوق تھا، جو میری خواہش تھی کہ میں لکھوں اور چھپوں، تو وہ دا نیوز اخبار میں۔ پھر الیکٹرانک میڈیا آ گیا۔ ابھی بھی اس وقت جب میں ڈوچے ویلے میں کام کرتا ہوں جرمنی میں DW میں، تو میرا کام زیادہ آن لائن لکھنے کا، ایڈیٹنگ کرنے کا، اور میں ٹی وی نہیں کرتا اس طرح سے۔ کبھی کبھی میں اپیئر ہوتا ہوں ٹی وی پہ، یا اگر میں کہیں رپورٹنگ کر رہا ہوں، جیسے کہ میں دوحہ گیا تھا فروری میں افغانستان اور امریکہ کے معاہدے کو کور کرنے کے لیے، تو وہ مواقع ہیں ایسے، لیکن بنیادی کام میرا جو ہے وہ ایڈیٹنگ ہے اور لکھنا ہے۔ تو شامل بھائی، اس میں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح جس وقت آپ نے یہ سوچا کہ صحافت کے اندر جو ہے آیا جائے، یا اس وقت آپ کے پاس وہ سینئر حضرات موجود تھے جو آپ کے لیے وقت دینے کو تیار تھے، یا ریسورسز اویلیبل تھے، لیکن ہم آج کے دور میں دیکھیں تو بہت ہی قسم پرسی کی حالت ہے، کیونکہ اب میرے خیال سے اس طرح سے ہم اپنے ممالک میں وہ نہیں دیکھتے جس طرح سے جو ادیب شعراء ہیں ان کی جو ایک تخلیقی عمل ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ 90 اور 2000 کی دہائی کے بعد کچھ رک سا گیا ہے، کچھ تھم سا گیا ہے۔ تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ آج بھی وہ عمل جاری ہے، یا اس کے اندر کچھ سست روی کا شکار ہے؟ عمل جاری ہے، لکھ رہے ہیں لوگ، بہت اچھی شاعری بھی ہو رہی ہے، یعنی میرا خیال ہے ذاتی، اور چونکہ یہ سبجیکٹو اوپینین ہے تو میں کوئی آبجیکٹو بات نہیں کرنا ہوں چاہتا۔ ابھی بھی لوگ لکھ رہے ہیں، اچھا ہوں لکھ رہے ہیں، لیکن ہے کہ جو ایک ہمارے جو جائنٹس تھے، جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ اکثر کہ میرے خیال میں احمد فراز یا منیر نیازی، اس سے پہلے جان ایلیا، اس کے بعد کوئی ایسا کوئی ان 10-15 سالوں میں کوئی ہم جائنٹ لٹریچر میں پیدا نہیں کر سکے، لیکن ہیں لوگ لکھ رہے ہیں، ممکن ہے کہ آگے چل کے نام سامنے آئے ہمارے۔ جو بالکل تربیت، بالکل ابھی لوگ ہیں ایسے جن سے تربیت حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب جو لوگ ہیں وہ ایک شارٹ کٹ کی طرف ہیں۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس میں آپ ایڈیٹر بیچ میں سے نکل گیا ہے، تو جو بھی اصلاح ختم ہو گئی ہے، جو بھی آپ کو وینٹ آؤٹ ہوں کرنا ہوتا ہے آپ میڈیا پہ جا کے کر دیتے ہیں۔ اس میں آپ یہ نہیں دیکھتے کہ زبان ٹھیک نہیں لکھی ہوئی، گرامر غلط ہے، ہوں یا بول رہے ہیں آگے تو اس کا تلفظ ٹھیک ہے لفظ کا کہ نہیں، چاہے وہ انگریزی ہو، اردو ہو، کوئی بھی زبان ہو۔ اردو وہ نوجوان سب جو ہیں وہ اس طرح اتنا وقت نہیں لگانا چاہتے جا کے ان اساتذہ کے ساتھ، ان کی چونکہ جسے اردو میں کہتے ہیں کہ جوتیاں سیدھی کرنا پڑتی ہیں، تو وہ ہم تو کرتے تھے، ہم تو بیٹھتے تھے جا کے ان سب لوگوں کے ساتھ، وقت لگتا ہے، لیکن میرے خیال میں اب چونکہ دنیا اتنی تیز ہو چکی ہے، وقت کم ہے ہر ایک کے پاس، اور ایک پیس بہت بڑھ گیا ہے، تو اب اتنا وقت نہیں دیتے ہیں جن کو میرا خیال ہے دینا چاہیے، چونکہ اگر آپ کو بالکل صحیح تربیت چاہیے اور آپ کو کسی ایک مضبوط پلیٹ فارم پہ، ایک گراؤنڈ پہ کھڑا ہونا ہے، تو پھر آپ کو جا کے جو ہے وہ بیسکس اس کی سیکھنا پڑیں گی، اور ان سے اساتذہ سے تو رجوع بالکل کرنا پڑے گا، پڑھنا پڑیں گی۔ لیکن میرے خیال میں سوشل میڈیا نے لوگوں کو یہ بتایا کہ ان کی اب ضرورت نہیں ہے، ہر شخص جو ہے وہ بالکل اس کو وہ جو چاہے چھاپ دے، لکھ دے، ایڈیٹر بیچ میں سے نکل گیا، تو تھوڑی سی مایوس کن بات ہے میرے لیے۔ تو بالکل بالکل حقیقت۔ شامل ایک اور سوال جس کا جواب میں آپ سے بریک کے بعد لوں گا، جو میں اکثر لوگوں سے کرتا ہوں۔ آ، آج بھی ہمارے پاس بڑے نام موجود ہیں، جس طرح جو حیات ہیں ابھی، افتخار عارف صاحب ہیں، سحر انصاری صاحب ہیں، بڑے بڑے نام، امجد اسلام صاحب موجود ہیں۔ تو ابھی تک ہمارے جو ہمارا تدریسی نظام ہے اس کے اندر ان لوگوں کا ادراک نہیں ہوا، ان لوگوں کی جو ان کی جو قابلیت ہے اس کو اس طرح سے بروئے کار نہیں لایا گیا کہ جو نیا طالب علم ہے اس کی ایک مطلب کردار شناسی ہو سکے، مل سکے، سیمینارز ہوں، ان لوگوں سے بات ہو سکے۔ تو وہ عمل ہمارے یہاں کہیں رکا ہوا ہے۔ میں چاہوں گا اس بریک کے بعد آپ اس بارے میں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کریں کہ یہ جو بڑے نام ہیں جو بھی حیات ہیں، کیا ان سے استفادہ حاصل کرنا اس وقت کی ضرورت ہے یا نہیں؟ تو ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جاتے ہیں، اور بریک کے بعد شامل بھائی سے اس کا جواب لیں گے، تو کہیں مت جائیے گا، اسٹے ٹیون ود اس۔
खुश आमदीद नाजरीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से कबल जो शख्सियत हमारे साथ यहाँ मौजूद थी, अगर आपने अभी ज्वाइन किया है तो थोड़ा सा तारुफ ज़रूरी है। शामिल शम्स साहब, जदीद सहाफ़त में एक बड़ा नाम, और हमने इनसे कुछ सवाल पूछा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि शामिल भाई इसका अगर आप एक ऐसा जवाब दें कि जो हमारी हुकूमत है वो भी इसको सीरियसली ले और आवाम तक भी ये बात पहुंच सके। देखिए, इस्तिफादा तो आप कर सकते हैं। आरिफ साहब तो अकेडमी ऑफ लेटर्स में और बड़े ओहदों पे भी रहे हैं और उन्होंने बहुत काम किया है और बहुत तरबियत की है, बहुत लोगों को उन्होंने प्रमोट भी किया है और अभी भी करते हैं। और चूंकि मेरा उनसे ज़ाती ताल्लुक़ है और मैं उनसे मिलता रहा हूँ और उनसे मैंने सीखा बहुत कुछ है, अभी भी सीखता हूँ। तो ऐसे लोग हैं जिनसे आपको सीखना चाहिए, नौजवानों को, और वो तैयार भी हैं सिखाने के लिए। लेकिन इसको जो गवर्नमेंट है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने की ज़रूरत है और उसको कुछ बिल्कुल। एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो करने की ज़रूरत है, क्योंकि अपने अपने लेवल पे तो लोग कर रहे हैं, लेकिन किसी इंस्टीट्यूशनल लेवल पे ये हमें नज़र नहीं आता। ख़ासतौर पे तालीमी निज़ाम में पाकिस्तान में इसकी गुंजाइश भी नहीं है, ना अब ज़रूरत है। सोशल साइंसेस को वो ज़ाहिर है कि तवज्जो उस पे नहीं दी जाती जो 1960, 1970, 80 तक की दहाइयों में हमें नज़र दी आता है, थी, चूँकि हाँ। सोशल साइंसेस का और ह्यूमैनिटीज़ का अब ताल्लुक जो है, चूँकि अब वो पढ़ते हैं लोग जिसका कोई जिससे कोई मुआशी फ़ायदा हो। उसको बिल्कुल। उसमें आप ज़्यादातर अब तो जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो भी वहाँ भी लोग नहीं जाते हैं, यानी जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग पहले जाया करते थे, अब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से पढ़ के लोग एमबीए करना चाहते हैं। ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं जिससे आपको नौकरी मिल सके, जिससे आप पैसा कमा सकें। जरा तो ये है जरिया माश आपका का। ह्यूमैनिटीज़, लिटरेचर, ये तो सब इसके साथ बड़ा मामला हुआ है। और इसमें अगर आप तालीमी निज़ाम देखें तो तालीमी निज़ाम आपको पीछे जो है वो पसमानदगी की तरफ ही, जो है वो ज़हनी पसमानदगी की तरफ लेके जा रहा है और जाता बिल्कुल। रहेगा। मुझे इसमें कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती। मेरा ख्याल नहीं है कि गवर्नमेंट जो है की भी कोई इसमें कोई इंटरेस्ट है या होगा। तो शामिल भाई, इसमें एक चीज तो हमने जो हस की वो तो ये की कि हमारे तालीमी निज़ाम में तब्दीली नागुज़ीर हो चुकी है बहुत अरसे से, अभी से नहीं, कुछ दिहाइयों से। लेकिन जिस तरह से हम अपना सिलेबस देखते हैं, जो कुछ आपने पढ़ा होगा मेरे ख्याल से, अगर आप से पहले की जो नस्ल है उसने भी वही पढ़ा होगा तदरीसी निज़ाम में, तो जो मॉडरेशन होनी चाहिए हमारे सिलेबस के अंदर, तमाम शोबों के अंदर, वो नहीं होती। मैं ये नहीं कहता कि गालिब मीर दर्द से आगे कुछ नहीं है या पीछे कुछ नहीं था, लेकिन अगर हम अपने तदरीसी निज़ाम में आज के दौर के जिस तरह से जॉन हैं, इनको भी सिलेबस में शामिल किया जाए, अहमद फराज हैं, फैज अहमद फैज हैं, हम कैम्ब्रिज निज़ाम में तो देखते हैं कि यहाँ पे कुछ पढ़ाया जा रहा है, लेकिन हमारा जो सरकारी सतह पे जो हमारा निज़ाम है उसके अंदर मेरे ख्याल से इसके ऊपर कोई कुछ कुछ सोचा नहीं जा रहा या कुछ किया नहीं जा रहा। क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों में मेरी बात हुई थी अली सप्तान साहब से, तो वो आपको याद होगा हमारे घर के पास एक प्रोग्रेसिव स्कूल होता था, तो अब वो सिविलाइजेशन स्कूल है। तो उनका खास काम यह है कि उन्होंने छठी जमात से जो है वो अदब शामिल किया बच्चों के सिलेबस में, एडिशनल जो सिलेबस का हिस्सा नहीं था उसको हिस्सा बनाया। तो बहुत मुनफरिद अंदाज में काम कर रहे हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल शामिल करना चाहिए, और जो जदीद लोग हैं इस वक्त, जो लोग लिख रहे हैं, उनको भी पढ़ाना चाहिए उनको। देखें, ये दुनिया में तो ये काम हो रहा है, पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि मामला दूसरे हैं इस वक्त। सिर्फ आपका तालीमी निज़ाम का मामला नहीं है, जिस जिस तरह का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोसाइटी है और ये सोशल मीडिया है, ये सारी चीज़ें मिलकर जो है इसमें अदब की और इस तरह की तरबियत की गुंजाइश जो है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। घरों में भी अब वो मामला नहीं रहा किताब पढ़ने का या बच्चों को किताब की तरफ लेकर आने का। हमारे बचपन तक तो था, उसके बाद मैं देखता हूँ कि अब ये कम होता जा रहा है मामला। किताबें नहीं पढ़ रहे हैं लोग उस तरह से जिस तरह से कि पहले पढ़ते थे। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी कुछ हाँ। दखल है, सोशल मीडिया का भी दखल है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन करना चाहिए। लेकिन मैं ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ इस हवाले से। मेरा ख्याल है कि, और जिस तरह का सब देखें, तालीमी निज़ाम का मसला ये नहीं है कि इसमें आप तालीमी निज़ाम में पाकिस्तान के जिस तरह की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उसमें कोई प्रोग्रेसिव थॉट पैदा होना वैसे ही बड़ा मुश्किल नहीं काम है। है।
اور وہ آپ کو جو ہے وہ بالکل ریٹرو طرف ہی جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں. جس طرح کا تعلیمی نظام جو ہے وہ آپ کو ایک خاص قسم کی جو فیبریکیٹڈ ہسٹری ہے، اور آپ کی جو سوشل سائنسز کے معاملات ہیں، ایک خاص اسٹیٹ نیریٹو کو پروموٹ کرنے کے لیے، ایک خاص ریلیجس نیریٹو کو پروموٹ کرنے کے لیے. تو یہ تو چیزیں ہو رہی ہیں، اور اس سے نکلنا ہوگا، اور اس کے لیے لوگ کام کر رہے ہیں، کام کرنا ہوگا، لیکن کافی وقت لگ جائے گا اس میں، مجھے لگتا ہے. اچھا شامل، میں نے یہ اس سے پہلے بھی اس کا ذکر کیا کہ 1857 کے بعد جب برطانوی حکومت آئی ہمارے برصغیر میں اور تعلیمی نظام میں اپنا کنٹریبیوشن سٹارٹ کیا، تو اس وقت یہاں پہ میرے خیال سے 67% تھا جو پاسنگ ریٹ تھا. تو انہوں نے ہماری ذہنی قابلیت کو دیکھتے ہوئے اس کو 33% کیا تھا 1857 کے بعد. لیکن ہمارے یہاں آج تک وہی ذہنی ماحول جو ہے وہ اس کا ادراک ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں آج بھی پاس ہونے کے لیے 33% کو ہی رکھا گیا. مطلب ہم نے اپنی جو ہے ذہنی صلاحیت کو کبھی اجاگر کرنے کی کوشش کی نہیں اس سلسلے میں. تو میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ جس طرح سے دوسرے معاشروں میں ہم انڈیا میں دیکھتے ہیں کہ وہاں ابلاغ بہت زیادہ ہے، وہاں پہ لٹریسی ریٹ 60 کے قریب آ چکا ہے، اور پاکستان اس کے مقابلے میں دیکھیں تو دن بدن کم ہو رہا ہے. پلس بجٹ ہمارے یہاں جو دیا جاتا ہے وہ سپوز جو اس بار کہا گیا ہے کہ 30 ارب جو ہے تعلیمی بجٹ رکھا، میرے خیال سے اس میں سے 3 ارب بھی لگ جائے تو بہت ہے. کیونکہ ہمارے یہاں کرپشن ہر محکمے میں ہے، لیکن جو تعلیمی ہے محکمہ، اس کو کس طرح سے سدھارا جا سکتا ہے؟ کیونکہ میرے خیال سے 8ویں ترمیم کے بعد تو یہ اور ناگزیر ہو گیا کہ کس طرح سے صوبے جو ہیں وہ تعلیمی شعبے میں اپنی کنٹریبیوشن دیں گے جب ہر جگہ کرپشن ہو. جی، اس میں بات آپ کی ٹھیک ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد تو صوبوں کے پاس ہے اختیار کہ وہ کس طرح سے لے کے چلتے ہیں معاملہ، لیکن کرپشن بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ بجٹ بھی کم ہے، جتنا ہے اتنا لگتا بھی نہیں ہے تعلیم پہ. تو لگانا چاہیے، اور لیکن جو ماس کنزیومرزم ہے، ہم دیکھیں، ہم وہ قوم ہیں جو کہ کچھ کریٹ نہیں کرتی ہے. ہم خریدار ہیں، ہم کنزیومرز ہیں. ہمارا کنٹریبیوشن علمی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اس وقت جو تمام نالج سسٹم ہے پوری دنیا میں، اس میں جو ہے ہمارا کنٹریبیوشن جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. بلکہ جو پورا آپ کا گلوبل ہے وہ اتنا کچھ نہیں کر پا رہا، جس کی ظاہر ہے کہ جڑیں کولونیلزم سے بھی ملتی ہیں جا کے. لیکن ہم ریسیونگ اینڈ میں ہیں، اور پورا نالج کا جو ایک فلو ہے وہ گلوبل نارتھ سے گلوبل ساؤتھ کی طرف ہے. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے، دیکھیں، ساری چیزیں آپ کی جو ہیں وہ آپ کی مٹیریل کنڈیشن سے جڑی ہوتی ہیں. آپ کی جو اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ کس طرح سے ہے، اس پہ انحصار ہوتا ہے. آئیڈیلسٹکلی آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک لاہور میں کوئی ماڈل ٹاؤن میں کوئی فیملی ہے، تو وہ شخص اپنے بچے کو آئیڈیلسٹکلی جو ہے وہ گریک فلسفی کی کتابیں پڑھا رہا ہو وہ باپ، یا آپ کا جدید نیوزی لینڈ کے بڑے زبردست فکشن رائٹر ہیں اور شاعر ہیں بل مین ہائر، اس طرح کی چیزیں اس کے سامنے رکھ رہا ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ شخص، وہ باپ جانتا ہے کہ یہ ساری چیزیں پڑھ کے جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ کس طرح سے روزگار لے پائے گا، کیسے ترقی کرے گا، کیسے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا. تو یہ چیزیں ظاہر ہے کہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ معیشت سے اور روزگار سے جڑی ہوتی ہیں. تو ہم اس وقت صرف جو ہے وہ کنزیوم کر رہے ہیں ہمارے ڈسپلنس میں. اب کمپیوٹر سائنسز اور یہ جو کہ ہونا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا نہیں ہے کہ انگلینڈ میں نہیں ہوتے یہ اور سب پڑھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پوری ٹریڈیشن ہے، پوری ہسٹری ہے، اور وہ یہ بات جانتے ہیں. یعنی کہ جو کمپیوٹر سائنسز بھی میں اگر کوئی ڈگری، ہائر ڈگری لے رہا ہے انگلستان میں کوئی لڑکا یا لڑکی، اس کی بھی تربیت اسکولنگ اور اس کی جو ساری اسکولنگ ہوئی ہے اس نے بہت لٹریچر، بہت فلسفی، بہت سوشل سائنسز پڑھ کے وہ آیا ہے، اور اس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ بڑی مضبوط ہے. اس لیے کہ سوشل سائنسز آپ کوئی بھی، آپ نیچرل سائنسز میں بھی ہوں، لیکن سوشل سائنسز آپ کی جو تربیت اور جو آپ کو جو ایک اسٹرینتھ دیتی ہیں، جو لینگویج کی ہیں، جو کمیونیکیشن اسکلز ہیں، وہ تو یہیں سے ملتے ہیں، اور وہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں جرمنی میں، انگلستان میں، امریکہ میں، ان ممالک میں، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا میں. تو ہمارے یہاں اس کا بڑا فقدان ہے. اگر آپ اس وقت کسی پاکستان میں کمپیوٹر سائنس یا ایم بی اے گریجویٹ سے اگر آپ جو ہے وہ
بات کریں تو اس کے پاس وکیبلری نہیں ہے، کوئی ایکسپریشن کا طریقہ نہیں ہے، اور کوئی نالج نہیں ہے پولیٹیکل افیئرس کی، گلوبل افیئرس کی. تو اس کی جو نالج ہے وہ بہت محدود ہے، اور یہ اس طرح سے آپ کو نہیں ملتا دنیا کے دوسرے ممالک میں. اس کو اوور ہال کرنے کی ضرورت ہے. متفق ہوں میں آپ بالکل سے. بالکل بالکل. تو شامل بھائی اس میں ایک اور سوال اگر ہم ایڈ کر لیں کہ اگر ہم نئے نظام کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں ایک نیا نظام ہے، نیا پاکستان ہے، اگر نئی سوچ آ رہی ہے، عملاً اگر آ رہی ہے اور واقعتاً آ رہی ہے، تو اس کے اندر میرے خیال سے جتنے بڑے نام ہیں جن کا آپ نے بھی ذکر کیا، سحر انصاری ہو گئے، افتخار عارف ہو گئے، تو جو لوگ معروضی سیٹوں کے اوپر، نشستوں کے اوپر عہدے لیتے ہیں اور وزارتیں لیتے ہیں، تو میرے خیال سے تعلیمی وزارت کو ان اقدار کے اوپر طے نہ کیا جائے کہ کون کتنے ووٹ لے کے آیا تو اس کو یہ وزارت دیا ہے. میرے خیال سے اس میں کچھ پیمانہ طے ہو جانا چاہیے کہ جو قابل ہوں، جو میرٹ پہ ہوں، ان کو اس صنف میں لے کے آیا جائے، ایٹ لیسٹ تعلیم کے حوالے سے. نہیں، لانا چاہیے. اور ضرور، یہ تو ایک میرا خیال ہے کہ ریٹوریکل کوشچن ہے آپ کا. لیکن نیا پاکستان تو مجھے نہیں معلوم. میرے خیال میں ہمیشہ مجھ سے جب لوگ نیا پاکستان کی بات کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں میں تو پرانے پاکستان کا ماننے والا ہوں. پرانا پاکستان یعنی 1960، 1950، 1970، یہ پاکستان تو آج کے نئے پاکستان سے بہت بہتر تھا. اور اس میں بالکل بہت، یعنی آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ اسکول سے بھی لوگ نکل کے اور یونیورسٹیز سے انہوں نے بالکل پوری دنیا میں نام پیدا کیا ہے. اس وقت آپ سوچ نہیں سکتے کہ پاکستان گورنمنٹ اسکول سے نکل کے کوئی کسی اعلیٰ عہدے پہ فائز ہو سکتا ہے. تو اچھا. سوال ہے. اور شامل بھائی اس میں ایک اور پوائنٹ ایڈ کروں گا، آپ نے کہا کہ اب کیونکہ گورنمنٹ اسکول سے اچھے خاصے بڑے نام نکلے ہیں پاکستان کی تاریخ میں، لیکن آج جو گورنمنٹ اسکولز کا جو میں آپ کو ریسنٹ اگر کچھ حوالہ دوں تو آج جو کراچی میں 70% اسکول ہیں، اس کے اندر جو ہیں وہ جو اساتذہ ہیں وہ غیر حاضر، جو طالب علم ہے وہ غیر حاضر، اور اسکول چل رہا ہے. پھر پلس کچھ اسکول ایسے ہیں جو صرف ظاہری اسکول ہیں، جس کے اندر مطلب نہ آپ کو سامنے ایک بورڈ تو نظر آ جائے گا کہ سیکنڈری اسکول ہے یا ہائر اسکول ہے یا پرائمری اسکول ہے، لیکن اس کے اندر کچھ اطلاق نہیں، اس میں صرف پیسے بنائے جا رہے ہیں یا ہو رہا ہے. جب 70% آپ کے جو گورنمنٹ اسکولز ہیں وہ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہوں گے اور 90% غلبہ ہو جائے گا پرائیویٹ کا، تو جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں وہ کہاں سے 12,000 یا 13,000 کی فیسیں دے کے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، یا ان کے لیے کہاں سے کوشش کریں گے؟ تو اس حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے؟ نہیں، یہ اسکول سے ظاہر ہے کہ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ اس میں مسائل، اگر آپ کسی ایجوکیشنسٹ سے کسی ایجوکیشن کے اسپیشلسٹ سے بات کریں تو وہ اس پہ زیادہ آپ کو اچھا جواب دے سکتا ہے. میرا ایریا نہیں ہے، لیکن میں اتنا کم از کم یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو آپ کا معاملہ ہے یہ بہت حد تک طبقاتی ہے، کلونیل ہے. اس میں انگریزی میڈیم اور اردو میڈیم کے مسائل ہیں. اس میں آپ کو جو ایلیٹ کلاس ہے وہ ایک الگ طرح کے اسکول میں پڑھتی ہے، اس کی ایجوکیشن بالکل مختلف ہے. وہ پیدا کرتے ہیں ایسے لوگ جو کہ آپ پہ حکومت کر سکیں، جو ایلیٹ معاملات ملک کے ہیں وہ چلا سکیں. پھر ایک آپ عوام کے لیے آپ نے ایک دوسرا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے جس میں کہ آپ کو ان کو محکوم رکھنا ہے، ان کو غریب رکھنا ہے. اس میں اسکولوں میں نہ اساتذہ اگر ہوتے بھی ہیں تو بیچاروں کو کتنی تنخواہ ملتی ہے، اور وہ کیا اس تنخواہ کے اندر انسان اپنا گھر چلا سکتا ہے یا کچھ کر سکتا ہے. تو یہ اس کا ایک کلاس کیریکٹر ہے، یہ ایک طبقاتی کیریکٹر ہے. اور پاکستانی سوسائٹی جو ہے وہ ایک بری طرح طبقاتی تضادات سے بھری ہوئی سوسائٹی ہے، ملک ہے. اور اس کو جب تک آپ اس میں کوئی ایسا آپ پولیٹیکل ریولوشن یا کوئی ایسا سوشل ریولوشن آپ لے کر نہیں آئیں گے جس میں آپ اس طبقاتی نظام کو جو ہے وہ اگر آپ ختم نہیں تو کم از کم اس کو اتنا آپ ٹیم کر لیں کہ عام آدمی بھی اس ملک میں کچھ پڑھ لکھ سکے اور کچھ ترقی کر سکے، تو شاید پھر تبدیلی کا امکان ہے. لیکن اس وقت تو یہ میرے خیال میں کچھ ایسے اسکول ہیں جو ایلیٹ پیدا کر رہے ہیں، ایلیٹ اسکولز ہیں، اسی کی تربیت ہوتی ہے. باقی یہ کہ کچھ محکوم طبقات ہیں ان کے لیے ہے تعلیمی نظام. الگ نظام، بالکل صحیح. شان بھائی اب ہم کچھ تھوڑا سا ہٹ کے بات کرتے ہیں.
जिस तरह से आपको पता होगा कि आर के लक्ष्मण जो कार्टूनिस्ट थे इंडिया के, उनसे किसी ने पूछा कि आप रोज 40 साल से अखबारात में कार्टून बनाते हैं, तो आप थक नहीं जाते एक सी चीज को करते हुए? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं रोजाना एक नई तख्लीक करता हूँ, एक नई, तो एक जस्तजू रहती है। जिस तरह आपकी सहाफत है, आप जो काम कर रहे हैं, एक सेम रूटीन में रहते हुए मुख्तलिफ अंदाज से चीजों को देखना और करना, तो उसमें आपने क्या फर्क देखा कि सहाफत के अंदर ये जिद्दत जो है आसानी से मतलब अखज़ हो सकती है, या इसमें इसमें भी मॉडरेशन की जरूरत है? क्योंकि आपका ताल्लुक सहाफत से, इसलिए मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप हमारे दाखिली अमूरों की तरफ एक कवी नजर रखते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि कुछ बेहतरी की तरफ आ रहा है या कुछ क्या इम्कानात हैं? आप पाकिस्तान के मीडिया की बात कर रहे हैं या इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान की? पाकिस्तान बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस वक्त पाकिस्तान, क्योंकि आप मरकूज करते हैं अपनी जो है जर्नलिज्म को पाकिस्तान और उसकी तरफ, दाखिली अमूर की तरफ, तो उस हवाले से मैं पूछना चाह रहा था। हम तो इंटरनेशनली जब कवर करते हैं साउथ एशिया को या एशिया को, मैं तो एशिया रीजन को, एशिया पैसिफिक भी है उसमें, साउथ ईस्ट एशिया भी है, और साउथ एशिया, अफगानिस्तान पाकिस्तान, तो खैर अफगानिस्तान पाकिस्तान और उसके सिक्योरिटी के इश्यूज जो हैं वो मैं खुद ज़ाती तौर पर दिलचस्पी से देखता हूँ। इसको इंटरनेशनली जो है वो कवर करने का और देखने का तरीका मुख्तलिफ है। पाकिस्तानी मीडिया इसको मुख्तलिफ तरीके से देखता है। उसमें बहुत इस वक्त मीडिया हमारा जो है वो सेंसरशिप और प्रेशर का शिकार है। इसमें एक ख़ास तरह का नैरेटिव जो है वो मीडिया और जर्नलिस्ट उसको फॉलो अगर नहीं कर रहे तो उनसे करवाया जा रहा है। तो इस वक्त तो सूरत हाल ये है। बाकी ये है कि हमारी तो कोशिश इसका होती है मतलब कि ये हम एक हुआ, अच्छा, तो इस हवाले से एक सवाल ये निकलता है कि आज़ादी सहाफ़त का जो नारा दिया जाता है, या जो जिसकी तशहीर हो रही है, उसमें कहीं न कहीं कोई खोट है। नहीं, आज़ादी सहाफ़त तो होनी चाहिए। और आपको लगता है, ऐसा ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान में मीडिया बहुत आज़ाद है, इसलिए कि लोग जो टॉक शोज़ हैं उसमें आके चीख भी रहे होते हैं, चिल्ला भी रहे होते हैं, हर तरह की का क्रिटिसिज्म भी होता है और सारी चीज़ें हो रही होती हैं। लेकिन जो जो कंटेंट है उसका, वो कंटेंट जो है वो उसमें इम्प्रूवमेंट जो है नहीं हुई। मेरे ख्याल में वो डिटीरियोरेट ही हुआ है ओवर द इयर्स। उसकी वजह यह है कि लोगों को लोगों की नहीं हो रही है। लोगों को आप इंफॉर्मेशन जो है वो भी एक सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, एक खास इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो कि हुक्मरान तबका चाहता है कि उस तरह की इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई जाए। अफगानिस्तान के मामलात पे अगर पाकिस्तान में रिपोर्टिंग हो रही है तो वो एक खास एक एंगल और एक खास कलर के साथ होती है। हमारी कोशिश इंटरनेशनल मीडिया में होती है कि हम दोनों तरफ का एक ऑब्जेक्टिव ओपिनियन एक पेश करें, हम ये साइड भी पेश करें, राइट, ठीक है। वो साइड भी पेश करें, और लोगों को, रीडर को या व्यूअर को ये इख्तियार हो कि वो उन दोनों को पढ़ के या देख के अपनी कोई राय कायम कर सके। पाकिस्तान में एक ही खास तरह का नैरेटिव जो है वो बार बार हैमर किया जाता है, आप पे जो है वो मुसल्लत किया जाता है, तो उसमें बड़ा कम होता है। उसमें जो बहुत पेरिफेरीज पे लोग हैं जो कि इस तरह की बातें, अब्बास नासिर साहब जैसे डॉन में लिख रहे हैं, या कुछ और लोग, हुँ, जो कि अब्बास नासिर साहब इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन मैंने मिसाल दी, जहाँ गाजी साहब लिख रहे हैं या इस तरह के, तो ये आपको, वो इंग्लिश में लिखते हैं, उसकी जाहिर है कि जिस तरह की जो रीच जियो टीवी की है या ARY की है या इस तरह के उर्दू चैनल्स की है, वो उतनी नहीं है। तो लोगों तक वो एक ख़ास नैरेटिव, एक ख़ास बयानिया पहुंचता रहता है। तो मेरा ख्याल है कि उसकी जो रिपोर्टिंग के मयारात हैं वो इंटरनेशनली डिफरेंट हैं और लोकली डिफरेंट है, लेकिन पाकिस्तान एक्सेप्शन नहीं है इसमें। इंडिया में भी ऐसे ही है, और दूसरे आपके दूसरे ममालिक में भी बरसगीर। सूरत हाल होती है। मैं कोई पाकिस्तान को सिंगल आउट करके नहीं कह रहा। ऐसा ही होता है जब लोकली नहीं, कवर बिल्कुल, करते हैं, बिल्कुल। मुख्तलिफ तरीका होता है, इंटरनेशनल मीडिया का तरीकाकार मुख्तलिफ होता है चीज़ों को कवर। अच्छा, शान भाई, एक और सवाल ये था कि एक अच्छे सहाफ़ी के लिए अदब से रूशनासी कितनी हद तक ज़रूरी है? ये आप अगर उन लोगों को बता सकें कि जो लोग क्या कहते हैं, चाहते हैं कि इस शोबे की तरफ अपनी रुग़बत दें, तो एक ब्रेक के बाद इंशाल्लाह इस मुतालिक ज़रूर आपसे बात होगी। तो नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, और मिलते हैं एक छोटे से वक़्फ़े के बाद।
खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मुबशिर मुस्तहसन और वोक टीवी आपके लिए लेकर है अदबी नशिस्त। शामिल शम्स साहब से बहुत ही मायनखेज गुफ्तगू जारी है। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे। शामिल भाई, जिस तरह से मैंने बात की कि जो जो नई जनरेशन से लोग अब अबलाग की तरफ आएंगे या सहाफत की तरफ आएंगे, उनके लिए आप क्या सोचते हैं कि उनकी तरबियत के लिए क्या जरूरी है, या अदब से किस हद तक रूशनासी जरूरी है ताकि वो जान सकें कि जो बात करेंगे या जो बात कहेंगे उसका सलीका क्या हो या उसके सलीके के लिए। बेहद ज़रूरी है, इसलिए कि जब आप ये देखते हैं कि जर्नलिज्म जो है उसका ताल्लुक जो है वो इबलाग से है, प्रिंट मीडिया का ताल्लुक जो है वो रिटन वर्ड से है, और इबलाग के लिए ज़रूरी है कि आप की तरबियत जो है वो अदब में हो। और अगर अदब में आपकी तरबियत नहीं होगी तो आपका इबलाग जो है वो कभी भी उसमें तनव्वो नहीं आएगा, उसमें वैरायटी पैदा नहीं होगी, उसमें आपकी तासीर पैदा नहीं होगी, आपका इब्लाग जो है वो कमज़ोर रहेगा। इसलिए कि जितने अच्छे जर्नलिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको नज़र आते हैं, उनकी तरबियत लिटरेचर में होती है और रही होती है। इसलिए वो आप अगर उनकी आपको बातचीत में या उनकी तहरीरों में वो चीज़ नज़र आ जाती है। लेकिन अगर आपकी तरबियत उसमें नहीं है, चूँकि जर्नलिज़्म अब आप कर सकते हैं बग़ैर लिटरेचर में आपके एक्सपोज़र के अलावा भी, और कर रहे हैं लोग। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं कर बिल्कुल। रहे। लेकिन जो जो फ़र्क है आपके अच्छे जर्नलिस्ट्स में और कमज़ोर जर्नलिस्ट में, वो यही कमर्शियल। है कि एक तरबियत जो है वो आपकी जिन लोगों की हुई है लिटरेचर में, कम्युनिकेशन में, तो वो उसमें आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। चूँकि अगर आप लिख रहे हैं, ख़ास तौर पे लिखने वाले जो जर्नलिस्ट हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो लिटरेचर पढ़ें। ना सिर्फ ये कि अपनी ज़बान का, बल्कि अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप अंग्रेज़ी अदब, आप यूरोपियन लिटरेचर, आप ट्रांसलेशंस ही, कि आप साउथ अमेरिकन लिटरेचर या आप रशियन लिटरेचर, तो आप ये सारा, इससे आपका जो कैनवस जो है वो, जो वर्ल्ड व्यू है बड़ा दुनिया को होगा। देख, वो जिस तरह से बड़ा होगा, उस तरह से फिर आप जब लोकल स्टोरी को भी अगर आप कवर करेंगे तो आप एक बड़े वर्ल्ड व्यू के साथ चीज़ों को देखने की आपको आपकी तरबियत हो चुकी होगी। अगर आपके पास वो वर्ल्ड व्यू नहीं है, आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई, आपने जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन आपने ठीक से नहीं आपको मालूम, आपको नहीं मालूम कि अफ़गानिस्तान की क्या हिस्ट्री थी, लेकिन आप रिपोर्टिंग पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात पे कर रहे हैं। आप कर रहे हैं, उसकी बिल्कुल। आप सारी चीज़ें आपने आप तो जितना बड़ा आपका वर्ल्ड व्यू होगा, जो लिटरेचर, फ़िलॉसफ़ी, साइकोलॉजी, ह्यूमैनिटीज़, सोशियोल, ये किताबें पढ़ने से आपके अंदर आएगा, तो वो आपका एक जो कैनवस इतना बड़ा होगा कि आप जब चीज़ें उनको आप डील कर रहे होंगे, तो वो आपको आसानी भी होगी उसमें, और आपका इब्लाग भी जो है वो दूर तक जाएगा। बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल में। बिल्कुल, बिल्कुल। शामिल, हमने जब आपकी तशहीर की थी कि आपके साथ हमारी एक नशिस्त होगी तो चंद सवालात आए थे। दो इंडिया से आए थे जिसके बारे में मैं जिक्र जरूर करूंगा, और एक पाकिस्तान से आया था। हवाला यही था कि क्या सहाफत के अंदर जो 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 तब्दीलियां हम यूरोपीय माशरे में देखते हैं, जो आज़ादी हम यूरोपीय माशरे में देखते हैं, वो उसका इदराक हमारे इलाकों में नहीं है या नहीं हो पाता। तो वो शख्सी वजूहात की बिना पे है या उसमें माशरती वजूहात आती हैं, क्योंकि यहाँ का माशरती निज़ाम डिफरेंट है। जो हम पाकिस्तान का माशरती निज़ाम वो देखते हैं डिफरेंट। तो कि कोई भी बंदा जो जर्नलिज्म से वाबस्ता हो और उसका माशी निज़ाम उसको जो हकीकत दिखा रहा हो, क्या उसका इदराक उसकी सहाफत पे भी आता है? ये एक सवाल है। मैंने कहा मैं शामिल भाई से जरूर पूछूंगा इस बारे में कि जब ये आप बड़ा पाकिस्तान में थे और वहां के माशरती निज़ाम में थे, तो क्या आपका जो तरीक़ा सहाफ़त था वो मुख्तलिफ था, या जब आप यहाँ पे आए और यहाँ के माशरती निज़ाम में आके आपने सहाफ़त की, तो दोनों में कोई फ़र्क रहा या आपका जो तख़य्युर था वो वैसे ही रहा दोनों जगहों पे? ये कहूँगा कि अपने माशरती हालात का ज़ाहिर है कि आपके ऊपर असर होता है, और जिस तरह से आप इंटरनली चीज़ों को देख रहे होते हैं, जब आप किसी दूसरे मुल्क जाते हैं और वहाँ सहाफ़त करते हैं, तो ज़ाहिर है कि वो मुआशरा बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, आपका एक्सपोज़र चेंज हो जाता है, और चीज़ों को फिर आप अ, बाहर से देखना शुरू करते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको थोड़ा-सा डिटैच होके जब आप चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो आप बहुत जज़्बाती बात नहीं करते हैं। आप बात थोड़ी-सी जो है वो करते हैं जिसमें एक ऑब्जेक्टिविटी पैदा होना शुरू होती है। वो आपके वर्ल्ड व्यू और किताबें पढ़ने के साथ तो पैदा होती ही है, लेकिन जब आप ट्रैवल हम्म, करते हैं बाहर के मुल्कों में
اور اس معاشرے میں رہتے ہیں، تو جب آپ اپنے علاقے کو کور کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ میں ہندوستان، پاکستان، افغانستان، ساؤتھ ایشیا کو اگر اس کے بارے میں رپورٹ کر رہا ہوں، تو میری ڈیٹیچمنٹ جو ہوگی اس سے، وہ مجھے زیادہ ذرا آبجیکٹیوٹی کی طرف لے آئے گی. چونکہ پاکستان میں ہوتا یہ ہے کہ آپ بہت جذباتی ہو جاتے ہیں اپنے معاملات کو، چونکہ آپ اندر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں آپ پہ، تو فرق پڑتا ہے آپ کے طریقہ کار میں، رپورٹنگ میں کرنے کا. تو یہ بہت ضروری ہے. نہ صرف یہ کہ مطالعہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے لوگوں سے ملنے کا، مختلف اقوام کے لوگوں سے آپ ملتے ہیں. ہمارے یہاں اس وقت جو ہے وہ بے شمار ممالک کی، چونکہ انٹرنیشنل میڈیا ہاؤس ہے، تو کوئی 32 زبانوں میں تو لینگویج ڈپارٹمنٹس ہیں، تو ان 32 ملکوں کے تو کم از کم لوگ ہیں یہاں موجود، جرمنس کے علاوہ. تو ہر ایک سے آپ مل رہے ہوتے ہیں، کسی سے آپ کوئی نئی بات سیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ نیا جان رہے ہوتے ہیں. کوئی آپ کو فلاں آتھر کے بارے میں بتاتا ہے، یا کوئی آپ کو اس کے ساتھ جب انٹریکشن ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو آپ سیکھ لے رہے ہوتے ہیں اور سیکھ رہے ہوتے ہیں، اس سے آپ کے اندر جو ہے وہ ایک ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ میں جس طرح سے کام پاکستان میں جب میں تھا تو وہ مختلف تھا، اس میں تھوڑی سبجیکٹیوٹی زیادہ ہوتی تھی. ایک چیز جو میں نے اپنے حوالے سے میں سمجھتا ہوں لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ بہت ممکن ہے کہ آپ بہت ذہین شخص ہوں، اور بہت آپ کی امیجنیشن بھی بہت عمدہ ہو، اور بہت زبردست انسان ہوں آپ، لیکن اور آپ بہت اچھا لکھتے ہوں. یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، لیکن ایک چیز جو میں نے خاص طور پہ لنڈن اسکول آف اکنامکس میں سیکھی، وہ میتھڈالوجی ہے چیزوں کو کرنے کی. آپ اپنی تمام تر امیجنیشن اور اپنی تمام تر تخیل کے باوجود، اگر آپ سسٹمیٹک نہیں ہیں اپنے کام میں، آپ کے لکھنے میں میتھڈالوجی آپ کی ٹھیک نہیں ہے، آپ کی تھیوری کا بیس ٹھیک نہیں ہے، تو وہ آپ جب میں جس زمانے میں پاکستان میں لکھتا تھا اور اب جو ہے، اس میں فرق یہی ہے کہ میں بہت پیشنیٹلی لکھتا تھا، لیکن اسٹرکچر کمزور ہوتا تھا چیزوں میں. وہ اسٹرکچر کے اندر چیزوں کو لانا بہت ضروری ہے. اگر آپ دنیا میں فلم میکنگ کر رہے ہیں، فار انسٹنس، تو فلم میکنگ میں اگر آپ کو، یا آپ کا یہ جو آپ چینل پہ کر رہے ہیں جو لوگ کام، ان کی اگر میتھڈالوجی ٹھیک نہیں ہے چیزوں کو ایگزیکیوٹ کرنے کی، تو ان کی امیجنیشن کتنی اچھی کیوں نہ ہو، یہ جو کام سامنے آئے گا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، جس کو لوگ دیکھیں گے، وہ کمزور ہوگا اپنی ساخت میں. تو اسٹرکچر اور میتھڈالوجی بہت زبردست بات کی، بہت خوبصورت بات کی. اسی حوالے سے ایک اور سوال شامل آپ کی نظر ہے، یہ پاکستان سے ہے. اس میں یہی تھا کہ جو آج کے موجودہ حالات ہیں، جو کرنٹ ہم 2 سال سے پاکستان کو دیکھ رہے ہیں، اس میں ابتری کی طرف زیادہ جو ہے وہ رجحان جا رہا ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز پنپ نہیں رہی، کسی جگہ پہ بھی نہیں ہو رہا. تو اس متعلق سوال یہ تھا کہ آپ سے یہ سوال کیا جائے، کیا پاکستان کو کس نظام کے تحت دیکھا جانا ضروری ہے حالیہ دنوں میں؟ کیا جمہوریت پاکستان کے لیے قابل قبول ہے عوامی حساب سے، یا کوئی اور نظام کی ضرورت ہے؟ کیونکہ جو سوال ہے وہ یہی ہے، کیا جمہوریت پاکستان کے لیے ضروری ہے، یا اس کو تبدیل ہونا چاہیے، اس نظام جمہوریت کو تبدیل ہونا چاہیے؟ نہیں، یہ تو دیکھیں میرا ایک سبجیکٹو ویو ہو سکتا ہے، میں اپنی رائے میں بالکل کسی بالکل نظام بالکل. یا نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ میری رائے تو اس لیے اہم نہیں ہے اس پہ کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ اور سوچ رہے ہوں، کوئی اور شخص کسی اور نظام کو پسند کرتا ہو، کوئی آپ اسلامی نظام لانا چاہتے ہو. بہت لوگ ہیں پاکستان میں، ان کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. لیکن جمہوریت اس لیے ایک اچھا نظام ہے کہ اس میں لوگوں کی اگر صحیح معنوں میں جمہوریت ہو، یعنی کہ جو کہ بالکل آپ ڈی سینٹرلائزڈ اور گراس روٹس تک نظر آئے. اس میں اگر آپ جماعت اسلامی کو ووٹ دے کر آپ لے کر آئیں گے، تو مجھ جیسا آدمی جو کہ پروگریسو ویوز رکھتا ہے، اور اگر جماعت اسلامی کو الیکشن جیت، تو مجھے وہ ماننا چاہیے، تو وہ عوام کا مینڈیٹ تسلیم کرنا چاہیے. لیکن چونکہ نہیں، میرے خیال سے ڈیموکریسی، میں یا تو میرے خیال سے میں سوال صحیح طرح سمجھا نہیں پایا. اس سوال کا مقصد یہ تھا، جو موجودہ ڈیموکریسی کا نظام ہے پاکستان میں، جمہوری نظام ہے، کیا وہ ان تمام شرطوں کو پورا کر رہا ہے جو ایک حقیقی جمہوری نظام کا حصہ ہونا چاہیے تھی؟ تو اس سوال کے حوالے سے میں جواب چاہ رہا تھا. یہ نہیں کہ ہمارا نظام تبدیل ہونا چاہیے یا کس نظام کو ہونا چاہیے،
موجودہ جمہوری نظام اپنی تمام اقدار کو پورا کر پا رہا ہے، جمہوری اقدار کو، ہر ادارے کو وہ حقوق حاصل ہیں جو ایک جمہوری معاشرے کے اندر حقوق حاصل ہونے چاہیے تھے؟ تو اس بارے میں کیونکہ آپ باہر سے دیکھ رہے ہیں پاکستان کو، تو آپ کا ویو زیادہ معنی خیز ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک لفظ میں تو اگر میں جواب دوں تو وہ ہے نہیں، لیکن اس کو تھوڑا سا ٹٹول کر تھوڑا سا کھنگال کر دیکھنا پڑے گا، چونکہ دیکھیں جمہوریت پاکستان میں اور ہندوستان میں یعنی پارٹیشن کے بعد اس کا بھی یہ بھی ایک پوسٹ کولونیل معاملہ ہے ہمارے ہندوستان پاکستان میں، اور ان تمام ممالک میں جو کہ پہلے کولونائز تھے، بعد میں وہ آپ کے جو ہے وہ کولونیلزم سے نکل کر جو ہے وہ ایک پوسٹ کولونیل دور میں داخل ہوئے، تو جمہوریت ان تمام ممالک میں آپ کو اس طرح سے نظر نہیں آتی کہ جو کہ برطانیہ میں ہے، یا ان ممالک میں جہاں ایک خاص ایوولوشن اور ایک خاص پروسیس کے ذریعے سوسائٹیز اس جگہ تک پہنچی تھیں، اور وہاں آ کر انہوں نے جو ہے وہ اس پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے سیٹ اپ میں، جس طرح سے کہ یعنی انگلینڈ جس طرح سے پارلیمنٹری ڈیموکریسی تک پہنچا، وہ ظاہر ہے کہ ہندوستان نہیں پہنچے، لیکن ہندوستان نے معاملات اپنے پارٹیشن کے بعد سے ٹھیک رکھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا سسٹم ہے، اس میں جو ہے وہ یہ ادارہ اپنی حدود میں اس طرح سے کام کرے گا اور یہ ادارہ اس طرح سے۔ پاکستان میں یہ ڈیمارکیشن شروع سے نہیں ہو پائی، اور اس میں بہت دفعہ جو ہے وہ جب آپ کی پارلیمنٹری ڈیموکریسی رہی، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ملٹری ڈکٹیٹرشپس آ گئیں، پروسیس ڈیریل ہو گیا، پھر دوبارہ ڈیموکریسی آئی، پارلیمنٹری ڈیموکریسی، اور پھر مارشل لاء کے بعد جو ہے وہ سسٹم ڈیریل ہو گیا، تو یہ کوئی کنٹینیوٹی نہیں رہی اس میں۔ اس لیے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک سسٹم کو جو ہے، چاہے آپ کو لاکھ اختلاف ہو عمران خان سے، عمران خان کو آپ یہ کہیں کہ جو الیکشن تھا 2018 کا وہ فری اینڈ فیئر نہیں تھا، اس کے باوجود اس مینڈیٹ کو آپ، اس ڈیموکریسی اس پروسیس کو آپ کو چاہیے کہ سپورٹ کریں، اور ڈیموکریٹکلی اگر آپ کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں اس ملک میں تو وہ ضرور آپ کو لانی چاہیے۔ اس لیے بہت سے لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو سسٹم کو ڈیریل کر کے آپ کو ٹائم دینا پڑے گا، اس میں بہت ٹائم لگے گا، اس میں وقت لگے گا، اس کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ یعنی آپ کم از کم کچھ ایسی سطح پر تو پہنچ سکتے ہیں اگر یہ سسٹم چلتا رہے کہ جس میں کچھ بہتری کا امکان ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ڈیموکریسی ہے پاکستان میں، یہ طبقاتی ڈیموکریسی ہے۔ اس میں جو آپ کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں جو الیکٹ ہو کر پارلیمنٹ میں آتے ہیں، یہ ایک لیول پر میں باروزی پارلیمنٹری سیٹر چاہ رہے ایک لیول پہ میں پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو سپورٹ کرتا ہوں، تو میں اس پروسیس کو چلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ جو سسٹم ہے جس کے اندر یہ لوگ آ رہے ہیں، یہ عوام کے حقیقی نمائندے نہیں ہیں، یہ جاگیرداروں کے نمائندے ہیں، یہ صنعت کاروں کے نمائندے ہیں، ہیں۔ یہ عمرا کے نمائندے ہیں، تو ان کا عوام کے حقیقی معاملات سے تو نہ کوئی لینا دینا ہے، نہ ان کو کوئی دلچسپی ہے۔ تو یہ تو بھی اس کا اس کا مطلب ایک یہ ہوا کہ جو معروضی جو ہماری یہاں معروضی نشستیں ہیں، ان کا جو ہے ان کا کسی طرح سے خلا قمت ضروری ہے۔ نہیں، پاکستان میں جو آپ کی جو جتنی بھی آپ کی جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں لوگ، جو آپ کی جو تمام سیٹس ہیں، اس پہ جو یہ عوامی نمائندے اس طرح سے نہیں ہیں کہ جس میں آپ یہ سمجھیں کہ یہ کسی ریئل فیس آف، ہاں، یہ تو ظاہر ہے کہ جاگیرداروں، سرمایہ داروں، ایلیٹ کلاس کے نمائندے ہیں، تو یہ ایک طبقاتی پہلو اس کا نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان فورسز کی حمایت کرنا شروع کریں جو پوری پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو جو ہے وہ سمیٹنا اور لپیٹنا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی اور پالیٹیشنز کے خلاف ایک پروپیگنڈا بھی اس ملک میں اتنے عرصے سے چلتا رہا ہے کہ یہ بالکل۔ کرپٹ ہیں، اور یہ ہیں، یہ وہ ہیں، اور ان کے خلاف ایک بڑی سسٹمیٹک کیمپین چلتی رہی ہے۔ میں اس کے بھی خلاف ہوں، تو میں تھوڑا سا آبجیکٹیولی میں اس کو دو لیولز پہ دیکھتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ آپ کو پارلیمنٹری ڈیموکریسی سپورٹ کرنا چاہیے، اور آپ کو چاہیے کہ جو نان ڈیموکریٹک فورسز ہیں وہ ملک کے امور نہ چلائیں، سویلینز چلائیں، یہ تو کچھ پیرامیٹرز ہو گئے۔ اس کے بعد آپ یہ طبقاتی بات بھی آپ کو کرنا ضروری ہے کہ آپ ان لوگوں کا بھی احتساب کر سکیں، اور ایک پروسیس کے بعد آپ ایک ایسی سطح پہ آئیں جا کے آپ عوام اپنے نمائندے ان کو چنیں جو کہ ان کے ریئل ریپرزنٹیٹیوز ہوں، نہ کہ یہ کہ وہ جاگیرداروں، صنعت کاروں، سرمایہ داروں کے نمائندے ہوں۔ بہت خوب، شان بھائی، بہت آپ نے تفصیلاً جواب دیا۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں اور انشاءاللہ
اختتامیہ جو ہے نوٹ وہ آپ سے لیا جائے گا اس سلسلے میں. تو بہت مختصر وقت بعد واپس آتے ہیں اور اپنی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں شامل شمس کے ساتھ. خوش آمدید ناظرین، ویلکم بیک فرام دا بریک. میں ہوں مبشر مستحسن، آپ کا ہوسٹ، اور ووک ٹی وی آپ کے لیے لے کے ہے ادبی نشست. آج بہت ہی معنی خیز گفتگو رہی ابھی تک شامل شمس صاحب کے ساتھ. شامل صاحب، اس کنکلوژن کے اندر میں یہی چاہوں گا کہ آپ نے جو وضاحت پیش کی جمہوری نظام کی اور جو ہماری یہاں مجبوریاں ہیں اس حوالے سے، تو جاتے ہوئے میں یہ ضرور چاہوں گا کہ آپ ایک نوٹ کے اوپر ان لوگوں کے لیے جو اب صحافت سے منسلک ہونے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں یا آنا چاہتے ہیں، ان کو ایسا کیا سوچ کے ساتھ اپنے رکھنے کی ضرورت ہے جب وہ صحافت میں آئیں؟ وہ کیا پیمانے طے کر کے آئیں؟ جب وہ صحافت میں آئیں تو انہیں کن کن پیمانوں پہ پورا اترنا ضروری ہے؟ اس حوالے سے اگر آپ رہنمائی کر سکیں. رہنمائی تو میں نہیں کر سکتا، مشورہ دے سکتا ہوں کہ جو نئے لوگ آ رہے ہیں وہ پڑھ لکھ کے آئیں. اپنے آپ دیکھیں، کسی بھی شعبے میں جب آپ آتے ہیں تو آپ کو اس شعبے کی جو بنیادی معلومات ہیں، جو کہ شاید آپ کو یونیورسٹی میں اس طرح سے آپ کو نہیں پڑھائی گئی ہے، یہ سیکھنا پڑھنا ضروری ہے. اور اپنا آپ جو ورلڈ ویو ہے اس کو براڈ رکھیں اور اس کو براڈ کریں. ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کریں، اور وہ کتابیں پڑھ کر ہی آئے گا. اور اگر آپ کے پاس آپ کو یہ موقع، آپ کے پاس وسائل ہیں کہ آپ ٹریول کر سکتے ہیں تو ٹریول کریں. کم از کم ٹریول یہ ہے کہ آپ انٹرنیشنلی اگر آپ ٹریول نہیں کر رہے ہیں تو کم از کم ڈومیسٹکلی آپ کو چاہیے کہ آپ ٹریول کریں، لوگوں سے ملیں، مختلف علاقوں میں جائیں. ان ساری چیزوں سے آپ کی جو ہے وہ تربیت ہوتی ہے، ٹریننگ وہ بڑھتی ہے. بلاغ اپنا مضبوط کریں، چونکہ دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ماس کمیونیکیشن کا معاملہ ہے اور یہ بلاغ کا معاملہ ہے. آپ کا بلاغ اگر اچھا نہیں ہوگا تو آپ ترقی نہیں کر سکیں گے صحافت میں. آپ کی جو ہے وہ ووکیبلری بہت واسٹ ہونی چاہیے، بولنے کے لیے بھی، لکھنے کے لیے بھی، خاص طور پہ لکھنے کے لیے. تو یہ سارے معاملات میں آپ کو چاہیے کہ آپ تربیت کر کے آئیں. جیسے کہ جب آپ بہت وقت لگا کر آتے ہیں، جب کلاسیکل سنگنگ سیکھتے ہیں لوگ، وہ بڑا استادوں کے ساتھ وقت اور سیکھ کے تربیت کر کے اپنی، تبھی وہ ایک زیادہ ایک دیر تک جو سامنے ہے چل سکتے ہیں، ایک سسٹین بہت کر دیر تک پاتا ہے. اچھی پرفارمنس کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ یہ ضرور سوچیں کہ آپ اس شعبے میں کیوں آنا چاہتے ہیں. کیا یہ آپ کو گلیمرس لگتا ہے تو آپ اس میں آنا چاہتے ہیں؟ میرے خیال میں اس کی جرنلزم میں آنے کی ایک بہت اہم وجہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹروتھ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لا سکیں، ان کو پیش کر سکیں. ایسی آوازیں جو آپ کے سامنے جو نہیں عام آ رہی خالی کی معاشرے، آواز ہو. ایسے لوگ جو آپ کے ڈسپوزسڈ ہوں اور آپ کے انڈر پریولیجڈ ہوں اور وائس لیس، ہوں، جیسے بلکہ اروندھتی روائے تو کہتی ہیں کہ وائس ہوں، لیس کوئی نہیں ہوتا، وائس لیس کیا جاتا ہے. ہوں. ایسے لوگوں کی آوازیں، ان کی بات، ان کا پوائنٹ آف ویو سامنے لا سکیں. اور ظاہر ہے کہ اس میں خطرات بھی ہیں، اس میں مشکلات بھی ہیں، اور یہ کوئی آسان، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے. یہ شامل شمس صاحب، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور اپنی راہ سے آگاہ کیا. اس کنکلوژن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمیں آج بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. ہمیں بہت ساری نئی ڈائریکشنز ملی سوچنے کی، سمجھنے کی.
نئے ادراک پیدا ہوئے، نیا ارتفاع ہوا سوچوں کے اندر. تو ہم بہت مشکور ہیں شامل شمس صاحب آپ کے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کیا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ گفتگو کا سلسلہ مزید آئندہ نشستوں میں بھی آپ کے ساتھ ہمارا رہے گا. مبشر بہت بہت شکریہ، بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے، اور جو لوگ سن رہے ہوں گے اگر ان تک کوئی بات پہنچی ہے اور اچھے طریقے سے پہنچی ہے اور کچھ ان کو سیکھنے کو ملا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی اس کی. اور اسی طرح سے آپ بات کرتے رہیں لوگوں سے اور پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہیں، اور بہت شکریہ آپ کا. بالکل، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. ناظرین، آج جو شخصیت ہمارے ساتھ یہاں موجود تھیں ان کا تعلق پاکستان کراچی سے ہے، مستقل سکونیت جرمنی میں ہے. بہت ہی عمدہ لکھتے ہیں، بہت کھرا لکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کے بولنے کا انداز اور طریقہ گفتگو سحر انگیز ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ شامل شمس صاحب ہماری آئندہ نشستیں بھی قائم رہیں گی. اور ناظرین، شمس صاحب کی باتیں جو انہوں نے تجزیات پیش کیے، ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہمارے ویورز ہیں جو اس شعبے سے منسلک ہونا چاہتے ہیں ان فیوچر، ان کے لیے ایک بہت بڑی سیکھ ملے گی ان کو شامل شمس کی باتوں سے. تو اسی نوٹ کے ساتھ اس پروگرام کے سلسلے کو یہیں تک ختم کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ شو پسند آیا ہوگا. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.